بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام عالم ذی وقار مفسر قرآن صدر جلسہ حضرت مولانا ابو ذر صاحب مدنی دامت برکاتہم، اس جلسے کے سرپرست محترم و مکرم عالی جناب شکیل احمد صاحب دامت فیوزہم، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء عظام، مہمانان کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے حفظ القرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور آج کے اس جلسے میں انہیں دستار فضیلت سے نوازا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کرام کو، مدرسہ فاروقیہ کے ذمہ داران حضرات کو، اہل صبرحد کو اور آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کی محنت، توجہ اور کوشش اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے نتیجے میں آج حفاظ کرام کی ایک جماعت الحمدللہ تیار ہوئی۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے موجودہ پرفتن دور میں مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی ضرورت۔ دراصل ایک مسئلہ ہے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اسی وقت سے ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، ایک لڑائی چھڑی ہوئی ہے شیطان اور انسان کے درمیان۔ شیطان جس نے اللہ رب العزت سے یہ مہلت مانگ رکھی ہے، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب قیامت تک کے لیے مجھے چھوٹ دے دیجیے، مہلت دے دیجیے،
کس بات کی؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، دنیا میں آنے والے سارے انسانوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اتنے ہی پر بس نہیں، کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، وہ راستہ جو انسانوں کو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی تک پہنچانے والا ہے، وہ راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے، وہ راستہ جو جنت کا راستہ ہے، اسی راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا۔ اسی پر بس نہیں، کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان انسانوں کو بہکانے کے لیے آگے سے بھی پوری کوشش کروں گا، پیچھے سے بھی پوری کوشش کروں گا، دائیں سے بھی کوشش کروں گا، بائیں سے بھی کوشش کروں گا، غرض کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا اس انسان کو گمراہ کرنے میں۔ موجودہ دور پرفتن میں شیطان کا یہ عزم، شیطان کا یہ مشن، شیطان کی یہ کوشش اپنے عروج پر ہے۔ لڑائی کس بات کی ہے شیطان اور انسان کے درمیان؟ دو چیز کی ہے۔ اگر ان لڑائی کو سمجھ لیا گیا تو انشاءاللہ خود بخود مدارس اسلامیہ کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ دو چیزوں کی لڑائی ہے، روحانیت کی اور حیوانیت کی۔ دراصل اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر دو مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، دو مختلف مزاج رکھے ہیں۔ ایک مزاج رکھا ہے روحانیت والا، روحانیت والا مزاج دراصل یہ فرشتوں والا مزاج کہلاتا ہے۔ فرشتوں کا ایک خاص مزاج ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ فرشتوں کا خاص مزاج یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی پلک جھپکنے کے بقدر بھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی فرشتوں کا مزاج ہے برائیوں سے بچنا، اچھائیوں کو اختیار کرنا۔ یہ مزاج اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر بھی رکھا ہے اور اس کو روحانیت والا مزاج کہا جاتا ہے۔ دوسرا مزاج اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر رکھا ہے حیوانیت والا مزاج، جانوروں والا مزاج۔ جانور کا ایک خاص مزاج ہے، اس کی زندگی گزارنے کا کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، اس کو حرام و حلال کے درمیان کوئی تمیز نہیں، اس کو جائز اور ناجائز کے درمیان کوئی تمیز نہیں، اس کو غلط اور صحیح کے درمیان کوئی فرق نہیں، اس کو گمراہی اور ہدایت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ من چاہی زندگی گزارنا یہ حیوانیت والا مزاج ہے، اور یہ مزاج اللہ رب
العزت نے اس انسان کے اندر بھی رکھا ہے، اور انہی دونوں مزاجوں کی پٹریوں پر اس انسان کی زندگی کی گاڑی رواں اور دواں چل رہی ہے۔ اب ان دونوں مزاجوں میں انسان کا جو مزاج زیادہ مضبوط ہوگا بالکل اسی کے مطابق انسان زندگی گزارے گا۔ اگر روحانیت والا مزاج زیادہ مضبوط ہوگا، فرشتوں والا مزاج زیادہ مضبوط ہوگا، تو انسان فرشتوں جیسی زندگی گزارے گا، برائیوں سے بچے گا، اچھائیوں کو اپنائے گا۔ اور اگر اس انسان کا حیوانیت والا مزاج زیادہ مضبوط ہوگا، جانوروں والا مزاج زیادہ مضبوط ہوگا، تو یہ انسان جانور جیسی زندگی گزارے گا، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کون سی چیز میرے لیے حلال ہے، کون سی چیز میرے لیے حرام ہے، کون سی چیز میرے لیے جائز ہے، کون سی چیز میرے لیے ناجائز ہے۔ وہ جب چاہے گا، جس سے چاہے گا، اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کر لے گا، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، کبھی ان کا مال کھا لے گا، کبھی ان کا مال کھا لے گا۔ یہ حیوانیت والا مزاج۔ جس انسان کا حیوانیت والا مزاج زیادہ مضبوط ہوگا، جانور جیسی زندگی گزارے گا۔ اب ایک سوال ہے کہ اس انسان کی روحانیت کیسے مضبوط ہوتی ہے، فرشتوں والا مزاج کیسے مضبوط ہوتا ہے، اور اس انسان کی حیوانیت کیسے مضبوط ہوتی ہے، اس انسان کا جانوروں والا مزاج کیسے مضبوط ہوتا ہے۔ بالکل آسان سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کی غذائیں اس روئے زمین پر اتاری ہیں۔ جو انسان، جو قوم جس مزاج کی غذا کو زیادہ استعمال کرے گا، انسان کا وہ مزاج زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ فرشتوں والی غذائیں اگر زیادہ استعمال کرے گا تو فرشتوں کا والا مزاج زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ جانوروں والی غذائیں زیادہ استعمال کرے گا تو اس انسان کا حیوانیت والا اور جانوروں والا مزاج زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ دونوں کی غذا کیا ہے؟ حیوانیت والی غذا کیا ہے، روحانیت والی غذا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، حیوانیت والی جتنی بھی غذائیں ہیں، جانوروں والی جتنی بھی غذائیں ہیں، وہ اللہ رب العزت اس زمین سے پیدا فرماتے ہیں، غلے کی شکل میں، اناج کی شکل میں، پھل اور فروٹ کی شکل میں، گھاس اور پتے کی شکل میں، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، کانوں کی شکل میں، کھانے اور پینے کی شکل میں، محلات کی شکل میں، لباس کی شکل میں، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی شکل میں۔ جب کسی انسان یا کسی بھی قوم کی زندگی کا بنیادی مقصد صرف کھانا ہو، صرف پینا ہو، صرف مال و دولت کو جمع کرنا ہو، صرف سونے اور چاندی کو اکٹھا کرنا ہو، دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنا ہو، تو جب ان غذاؤں کا استعمال زیادہ کرے گا تو اس انسان اور اس قوم کی حیوانیت مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب
رب العزت اس زمین کے اندر ایک صفت رکھے ہیں، اس زمین کے اندر ایک مزاج رکھے ہیں، اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے ایک وصف رکھا ہے کہ اس زمین کے اندر پستی ہے۔ جب انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد صرف کھانا، صرف پینا، صرف مال و دولت جمع کرنا، صرف دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت زمین کی اس وصف کو، زمین کی پستی کو اس حیوانیت زدہ انسان کے مزاج کے اندر منتقل کر دیتے ہیں۔ پھر اس انسان کے مزاج کے اندر پستی آ جاتی ہے، اس کے اخلاق کے اندر پستی آ جاتی ہے، اس کے کردار کے اندر پستی آ جاتی ہے، اس کے افعال کے اندر پستی آ جاتی ہے، اس کی زندگی اور طرز زندگی کے اندر پستی آ جاتی ہے، وہ پستی ہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ایسے حیوانیت زدہ انسانوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس دل ہوں گے لیکن حق بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، ان کے پاس آنکھ ہوگی، حق بات دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، ان کے پاس کان ہوں گے، ان کانوں سے حق بات کے سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپائے کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ انجام ہوتا ہے اس انسان کا جس کی حیوانیت مضبوط ہو جاتی ہے حیوانیت والی غذاؤں کے زیادہ استعمال کرنے میں۔ اسی کے بالمقابل اللہ رب العزت نے روحانیت والی غذاؤں کا بھی انتظام کیا ہے اور عجیب و غریب انتظام کیا ہے۔ فرشتوں والے مزاج اور روحانیت والے مزاج کی جتنی بھی غذائیں ہیں وہ اللہ رب العزت آسمان سے نازل فرماتے ہیں، علم وحی کی شکل میں، علم قرآن کی شکل میں، علم حدیث کی شکل میں، سنت کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، طہارت کی شکل میں، نظافت کی شکل میں، دیانت کی شکل میں، امانت کی شکل میں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، حج کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں، ایثار کی شکل میں، ہمدردی کی شکل میں، جذبہ قربانی کی شکل میں، تواضع کی شکل میں، عاجزی کی شکل میں، انکساری کی شکل میں، یہ تمام کی تمام غذائیں اللہ رب العزت آسمان سے نازل فرماتے ہیں جس کا تعلق روحانیت سے ہے۔ جب کوئی انسان زیادہ سے زیادہ علم وحی حاصل کرتا ہے، جب کوئی انسان زیادہ سے زیادہ علم قرآن حاصل کرتا ہے، جب کوئی انسان زیادہ سے زیادہ سنت والا علم حاصل کرتا ہے، جب کوئی انسان شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، جب کوئی انسان اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نماز کو قائم کرتا ہے، جب کوئی انسان زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرتا ہے، جب کوئی انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، جب کوئی انسان طہارت کو اختیار کر لیتا ہے، جب کوئی انسان نظافت کو اختیار کر لیتا ہے، جب کوئی انسان امانت کو اختیار کر لیتا ہے، جب کوئی انسان دیانت کو اختیار کر لیتا ہے، جب کوئی انسان تواضع کو اختیار کر لیتا ہے، جب کوئی انسان عاجزی کو اختیار کر لیتا ہے، جب کوئی انسان انکساری کو اختیار کر لیتا ہے، جب کوئی انسان ہمدردی کو اختیار کر لیتا ہے، جب کوئی انسان محبت کو اختیار کر لیتا ہے، جب کوئی انسان اخوت کو اختیار کر لیتا ہے، جب کوئی انسان بھائی چارگی کو اختیار کر لیتا ہے، جب کوئی انسان امن و امان کو اختیار کر لیتا ہے، جب کوئی انسان صلح و آشتی کو اختیار کر لیتا ہے، جب کوئی انسان شرافت کو اختیار کر لیتا ہے، جب کوئی انسان انسانیت کو اختیار کر لیتا ہے جس کا تعلق روحانیت سے ہے، تو وہ انسان کی روحانیت اللہ رب العزت مضبوط کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کا ایک اور نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے
اس آسمان کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہے. آسمان کے اندر بلندی ہے. جب کوئی انسان ان علوم کو جس کا تعلق روحانیت سے ہے جب زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ آسمان کے اس وصف کو، بلندی کو، اس روحانیت زدہ انسان کے مزاج کے اندر منتقل کر دیتے ہیں. پھر اس انسان کے مزاج کے اندر بلندی آ جاتی ہے، اس کے کردار کے اندر بلندی آ جاتی ہے، اس کے افعال کے اندر بلندی آ جاتی ہے، اس کی عبادت کے اندر بلندی آ جاتی ہے، اس کی ریاضت کے اندر بلندی آ جاتی ہے، اس کی شرافت کے اندر بلندی آ جاتی ہے، اس کی انسانیت کے اندر بلندی آ جاتی ہے، اس کی دیانت کے اندر بلندی آ جاتی ہے، اس کی امانت کے اندر بلندی آ جاتی ہے. وہ انسان بلندی کی طرف چڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرشتوں کا وہ جو خاص مزاج ہے، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ فرشتے پلک جھپکنے کے وقت بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. برائیوں سے بچنا، اچھائی کو اختیار کرنا، یہ وصف اللہ رب العزت اس روحانیت زدہ انسان کے اندر منتقل کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے. اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ یہ مدارس اسلامیہ اور یہ مکاتب دینیہ ہمارے اور آپ کے بچوں کو جن غذاؤں سے نوازتے ہیں، جن علوم سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، ان کا تعلق روحانیت سے، فرشتوں والی غذاؤں سے ہے. اور پھر ان مدارس اسلامیہ سے پڑھ کر فارغ ہونے والے یہی بچے جب گلی کوچوں میں چلتے ہیں، جب ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب اپنے گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں سے ملتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں مساجد کے اندر آتے ہیں، جب اپنوں سے ملتے ہیں، جب غیروں سے ملتے ہیں، تو ہم اپنی زبان حال و زبان قال سے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے. یہ ہے مدارس اسلامیہ کا بنیادی مقصد. اب لڑائی شیطان سے کیا لڑائی ہے؟ شیطان سے یہ لڑائی ہے اہل مدارس وہ امت کے بچوں کی حیوانیت کو، جانوروں والے مزاج کو کمزور کرنے اور روحانیت والے اور فرشتوں والے مزاج کو مضبوط کرنے کا کام کرتے ہیں، جس کی جڑ ایمان ہے اور جس کی شاخ اعمال صالحہ ہے. شیطان کی لڑائی یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو روحانیت والے ماحول سے کاٹ کر ان کی حیوانیت اس قدر مضبوط کر دی جائے کہ روحانیت کی جڑ اکھڑ جائے، ایمان ختم کر لیا جائے، اعمال صالحہ سے محروم کر دیا جائے. اور اس بات کو محسوس کر لیا تھا شیطان کے ایک بڑے شاگرد نے، شیطان کے ایک بڑے چیلے نے 1857 میں، جس کو انگریز کہا جاتا ہے، جس نے جب ملک ہندوستان پر قبضہ کیا تھا. اور اس وقت علماء، ہمارے اہل مدارس، ہمارے اہل علم حضرات، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو جمنے نہیں
نہیں دینا ہے، اس لیے کہ ان کا مقصد امت مسلمہ کی روحانیت کی جڑ ایمان کو سلب کرنا اور اس کی شاخ اعمال صالحہ سے محروم کرنا ہے۔ بار بار جنگیں ہو رہی ہیں، بار بار جنگیں ہو رہی ہیں، بار بار لڑائیاں ہو رہی ہیں، علماء مسلمان بار بار ہار رہے ہیں، بار بار اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، بار بار ہار رہے ہیں، بار بار لڑنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ انگریزوں نے ایک ٹیم بلائی اور اسے اس بات کے لیے تیار کیا کہ یہ مسلمان آخر ہمارے خلاف کیوں اتنا ہمارے خلاف اٹھتے ہیں، کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے جو ان لوگوں کے پیچھے کار فرما ہے۔ ایک ٹیم آتی ہے، 3 سال تک سروے کرتی ہے، 3 سال تک، 3 سال سروے کرنے کے بعد وہ ٹیم اس نتیجے پر پہنچتی ہے، ایک رپورٹ تیار کرتی ہے کہ اس امت مسلمہ کے اندر 3 بڑی طاقتیں ہیں، اگر ان طاقتوں کو ختم کر دیا جائے تو پوری امت مسلمہ کو بہکانا اور اپنا غلام بنانا بالکل آسان ہو جائے گا۔ وہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ امت مسلمہ کی سب سے پہلی طاقت ہے کہ ان کا تعلق قرآن کریم سے بہت گہرا ہے۔ دوسری رپورٹ پیش کیا کہ ان کا تعلق علماء سے بہت گہرا ہے، اہل مدارس سے بہت گہرا ہے۔ تیسری رپورٹ پیش کیا کہ باطل کے خلاف حق کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ، جس کو جذبہ جہاد کہا جاتا ہے، اس امت کے اندر موجود ہے۔ ان تینوں طاقتوں کو ختم کر دیا جائے، امت مسلمہ مردہ ہو جائے گی۔ انگریزوں نے ساری کوششیں کر ڈالی، لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم کو نظر آتش کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا، ایسے فرقے پیدا کیے گئے جو جہاد کے خلاف آیتوں میں ترمیم کریں، احادیث میں ترمیم کریں، لیکن وہ اپنے مشن میں اس وقت بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے اور انشاءاللہ اس وقت بھی کامیاب نہیں۔ الحمدللہ امت کا تعلق ابھی بھی مدارس اسلامیہ سے جڑا ہوا ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ رشتہ کمزور ہو گیا۔ جب کمزور ہو گیا ہے تو اس بات کا اندیشہ لگا ہوا ہے کہ ٹوٹ بھی سکتا ہے رشتہ۔ آج کے اس جلسے میں آپ تمام حضرات یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک مدارس اسلامیہ سے اپنا رشتہ نہیں توڑیں گے، اپنے رشتے کو مضبوط بنا کر رکھیں گے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ بتا کر رہیں گے اگر ہم نے اس رشتے کو مضبوط رکھا، مضبوط بنائے رکھا، تو پھر اللہ رب العزت کا جو ایک مشن تھا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک بڑی جماعت کے بھیجنے کا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد علماء کرام کا قیامت تک کے لیے ایک سلسلہ چلانے کا کہ اس امت مسلمہ کو انسان کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لے جانا، ایک اللہ کی بندگی میں لے جانا، یہ اللہ رب العزت کا مشن ہے، شیطان کا مشن ہے اس انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر شیطان اور شیطان کے متبعین کے غلامی میں لے جانا۔ اس مقصد میں ہم انشاءاللہ
جب تک اہل مدارس اور جب تک اہل مکاتب اور علماء سے جڑے ہوئے رہیں گے انشاءاللہ شیطان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ وعدہ کریں ہم اپنے رشتے کو اہل مدارس سے انشاءاللہ مضبوط رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کو جنہوں نے حفظ القرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔